معاملہ پیش آیا، اور جو ان کے ساتھ معاملات پیش آئے وہ ہمارے ساتھ نہ پیش آئے، اس لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ کو کہ آپ لوگ ان کی طرح ضائع نہ ہو جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لو۔ یہ ہلکا سا اختصار کے ساتھ کچھ خاکہ جب انشاءاللہ پڑھیں گی تو یہ خاکہ بہت نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ درمیان میں کچھ ایسے مواقع بھی ہوں گے جہاں میں آپ کو صرف آیات کے نمبر دکھاؤں گا، مفہوم بتا دوں گا اور آیات کے نمبر دکھاؤں گا، وہ بھی آپ کے لیے امانت ہوگا کہ آپ ان آیات کو دوہرا لیں، دیکھ لیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں گھر جا کے، تاکہ اس عنوان پر آپ کو مقالہ لکھنا، گفتگو کرنا، درس تیار کرنا آسان ہو جائے۔ جہاں انشاءاللہ موقع ہوگا میں آپ کو وہاں پہ ذکر کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ۔ کتاب، یہ کتاب انزلہ نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے الیک آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ فلا یکن فی صدرک، چنانچہ نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ، اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے آپ کو کوئی تنگی نہ ہو۔ تو یہ کتاب نازل کیوں کی گئی ہے؟ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، بھی، اس کے ذریعے سے، وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے، یعنی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے والے مومنین ہیں، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تنبیہ الغافلین، کہ جو غافل ہیں ان کو تنبیہ کر کے جگا دیا جائے، اور یہ کام کرنے میں جتنی مرضی مصیبتیں اور مشقتیں آئیں آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس مشن کو لے کے چلنا ہے۔ تو کتاب سے مراد اس مقام پر سورۃ الاعراف ہی ہے، یعنی قرآن مجید تو ہے ہی ہے، تو لیکن اس مقام پہ یہ کہنا کتاب انزل الیک، تو اس سے مراد سورۃ الاعراف ہے۔ اور قرآن میں جب کبھی سورت کے ابتدا میں کتاب کے لفظ آئیں گے تو اس کا معنی وہی ہوگا، وہ سورت پہلے مراد ہوگی، گویا کہ قرآن مجید کی ہر سورت مستقل ایک کتاب ہے، پورا ایک باب ہے، پوری ایک کتاب ہے کہ جس میں اس کے میں کوئی ایسی چیز نہیں، وہاں نہیں رہ جاتا، یعنی کھل کے وہ اپنے موقف پر، اپنے موضوع پر، اور جن حالات میں وہ نازل ہوتی ہے اس پہ ایسی رہنمائی ہوتی ہے کہ قیامت تک اس کی تفسیریں لکھتے رہو تو وہ ختم نہیں ہوگی اس سے رہنمائی۔ کتاب ان کا لفظ کیا ہے کہ اس سے مراد سورت ہے، اور ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ 114 کتابوں کا مجموعہ ہے قرآن مجید، 114 سورتیں باقاعدہ 114 کتابیں ہیں، اور ایک ایک کتاب سے میرے جیسا ناقص طالب علم بھی بیٹھے نا تو شاید 114 کتابیں ایک سورت سے بآسانی لکھ دیں، یعنی ایک ایک سورت سے کے اوپر 114 کتابیں لکھنی پڑے، تو میرے جیسا ادنا سا طالب علم بھی اس پہ بیٹھے تو میرے خیال میں بآسانی یہ کام ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل سورۃ البینہ کی آیت نمبر 2 اور 3 نکالے، میں تھوڑا سا دلیل کا اشارہ کر دوں آپ کے لیے، تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ کل سب نے شاید پہلی مرتبہ بات کہی ہے تو اس کے اوپر کوئی دلیل کا اشارہ نہیں ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، 30ویں سپارے میں ہے سورۃ البینہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے بعد یہی سورہ مبارکہ آئی ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، صحفا صحیفے مطہرہ پاکیزہ، فیہا کتب، ان صحیفوں میں احکام ہو، مکمل حکم ہو، مکمل کتاب ہو، مکمل رہنمائی ہو، قیمہ درست اور معتدل۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین رکے رہنے والے کفر سے،
حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ یعنی اللہ رب العزت نے حجت تامہ کے لیے، بالکل واضح حجت قائم کرنے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا، ایک ایک گروہ کو خطاب کیا ہے، ایک ایک کے دلائل کا، باطل دلائل کا رد کیا ہے، ان کے ہر عذر بہانے کا رد کیا ہے، اور مکمل طور پہ بین طور پہ مطلب وہ جس گروہ پہ یا جس موضوع پہ بات ہوئی ہے وہ ایسے ہوئی ہے کہ وہ مستقل پورا ایک حکم ہے، پوری ایک کتاب ہے۔ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل۔ رسول من اللہ، یعنی اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحف مطہرہ، وہ پڑھے صحیفے پاکیزہ، یعنی ایک ایک حکم جو ہے پاکیزہ صحیفہ ہے، پوری کتاب ہے، پورا باب ہے، پوری رہنمائی ہے، ہر گروہ کے لیے، ہر سائل کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر حالات کے لیے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل کیا ہوتا؟ کبھی صاف انکار کر دیا جاتا۔ یعنی پورے قرآن مجید میں اسلوب پڑھنا، ہم نے 3 صورتوں میں پورے قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم نے 3 کتابوں کا انتخاب کیا ہے۔ 114 کتابوں میں سے صرف 3 کتابوں کا انتخاب کیا۔ سورۃ الاعراف 1 کتاب، سورۃ الانفال 2 کتابیں، سورۃ التوبہ 3 کتاب، اور ہم ان 3 کتابوں میں 3 سپاروں کے اسلوب کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ انداز کیا ہے، اسلوب کیا ہے، کس طرح قرآن رہنمائی کر رہا ہے ہر دور کے لیے، ہر حالات کے لیے۔ تو جب کبھی کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل کیا آتا؟ کبھی صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے، کبھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے، اور کبھی حصی معجزے طلب کرنا شروع کر دیتے۔ اب آپ کو یہ 3-4 اسلوب قرآن مجید کے شان نزول میں اکثر ملیں گے، اکثر صورتوں میں یہی ملیں گے کہ کسی کا انکار کوئی کرے گا تو اس کو مطلب سمجھایا جائے گا، اور کوئی جو ہے مذاق اڑائے گا اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہیں بہت وزنی پڑ جائے گا، کوئی اعتراض کرے گا تو اعتراض کا جواب دیا جائے گا، کوئی سوال کرے گا سوال کا جواب دیا جائے گا، کبھی کوئی معجزہ طلب کرے گا معجزہ دے دیا جائے گا، کبھی یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ معجزہ دے دیا تو اب جو ہے نا یہ تمہارے لیے موت ہی ہے کہ جب تک اس کو بچا لو گے تو بچے رہو گے، جب اس کا انکار کرو گے تو ختم کر دیے جاؤ۔ تو جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام یعنی قرآن کا ذکر، قرآن کی نصیحت، قرآن کی وحی، اللہ کی کتاب، ایک ایک کتاب، ایک ایک حکم، ایک ایک صحیفہ ان کے سامنے پیش کرتے، جب آگے سے رد عمل یہ آتا نا، کوئی انکار کرتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی بہانے بناتا، کوئی ہیلے بناتا، تو ان ساری باتوں پر اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوتی تھی نا، اس تکلیف پر اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، حوصلے کے لیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، کوئی مانتا ہے تب بھی کرنا ہے، کوئی نہیں مانتا تب بھی کرنا، 1 آئے تب کرنا، 2 آئے تب کرنا، اپنے مانے تب کرنا، نہ اپنے مانے بیگانوں میں چلے جانا، پتھر پڑے تب بھی کرنا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے تب بھی کرنا ہے، جبوں میں کھڑے ہوں تب بھی کرنا ہے، یعنی یہ سلسلہ آپ نے ختم نہیں کرنا ہے۔ اس سے آپ کے دل پہ تنگی آئے، تکلیف آئے، کچھ مرضی آئے، یہ آنی نہیں چاہیے، آ رہی ہے تو آپ حوصلہ رکھیں، ایک نہ ایک دن وقت وہ آ جائے گا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ابھی ایک ایک کو کلمہ پڑھانے کے لیے ترس رہے ہیں، کبھی وہ بھی وقت آئے گا کہ ایک ایک وفد کو، ایک ایک جماعت کو کلمہ پڑھایا جائے گا، ایک ایک حکمران اور پوری عوام مسلمان ہو رہی ہوگی، پورا علاقہ مسلمان ہو رہا ہوگا، لیکن کب؟ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب یہ ایمان دلوں میں ہوگا۔ پورے سال میں ترلے بھی آپ لوگوں کے کر لیں، انفرادی دعوت بھی دے دیں، اعلانات بھی کر لیں بار بار، یہ رونق ہوتی ہے؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ آپ کو بھی پتہ ہے، شیطان نہیں پتہ ہوتا ہے، وجہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایمان والا رمضان نہیں ہوتا ہے، تو یعنی اور کوئی نہیں ہے، باقی سارے عذر بہان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے
جبکہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تلیت علیہم آیات، کہ اس لیے آیات نازل کی جاتی زادتہم ایمانا، تاکہ قرآن پڑھ کے اپنے ایمان کو بڑھا لو، اپنے تقوی کو بڑھا لو، اپنے یقین کو بڑھا لو، اپنی تحریک کو بڑھا لو، اپنی محبت کو بڑھا لو۔ یعنی قرآن پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہاری ہر وہ صلاحیت جو مان پڑ چکی ہے، جو کمزور ہو چکی ہے، اس میں اضافہ کر لو۔ تو قرآن جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان میں ہر چیز کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ وہ بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں، اور جو قرآن سے ہٹنے والے ہوتے ہیں وہ جوان بھی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سورہ انفال میں آپ پڑھیں گی، یہ آیات آگے آئیں گی مستقل موضوع کے طور پر، کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ایمان والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، ان کا تعلق بڑھ جاتا ہے، ان کا قرب بڑھ جاتا ہے، ان کی رضا بڑھ جاتی ہے، ان پر رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، ان پر برکتیں بڑھ جاتی ہیں، ان پر عطائیں بڑھ جاتی ہیں، ان پر سعادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اگر یہ قرآن پڑھ کے یہ نصیب نہ ہو تو پھر رسماً قرآن پڑھا ہے وہی جو آپ نے قرب قیامت کی نشانیوں میں بتایا تھا کہ قرآن پڑھے جائیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گے۔ بڑے بڑے ترنم سے لوگ قرآن پڑھیں گے، بڑے بڑے راگ لگا لگا کے قرآن پڑھیں گے، بڑے جھوم جھوم کے قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن دل میں نہیں اترے گا۔ زبان اور حلق کے اوپر ایک جیسے وہ گلوکار گلوکاری کر رہا ہوتا ہے، اپنے فن دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ فن دکھا دکھا کے لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں گے، لیکن وہ دل میں نہیں اترے گا کہ قرآن کیا کیا رہا ہے۔ جب یہ دل میں اترے گا تو قلب میں انقلاب تب ہی آئے گا۔ یہ مفہوم اس کے شروع آیات میں ذکر کیا گیا کہ کتاب انزلہ، یہ کتاب اتاری گئی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی برکت، سب سے بڑی ہدایت، سب سے بڑا تحفہ آپ کو دیا، اور آپ نے ایک حرف نہیں چھپایا، وہ تحفے کا ایک ایک حرف لکھوا دیا، یاد کروا دیا صحابہ کو، صحابہ نے ایک حرف نہیں چھپایا، انہوں نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور انہی کے یہ صدقہ اور قربانیاں ہیں کہ آج آپ مجھ تک یہ پہنچا اور مجھ سے آپ تک یہ پہنچ رہا ہے۔ کتاب انزل الیکا، کہ اللہ نے آپ تک پہنچایا اور آپ سے کرتے کرتے یہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور آپ سے آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچے گا۔ یہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی کہ کوئی جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنے بھی لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، آپ نے مشن نہیں چھوڑنا، جتنی بھی لوگ باتیں بنائیں، جتنے بھی عذر پیش کریں، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور ایمان والے وہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر سے ایک قدم بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو مال توحید پہ لگتے ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو مال سنت پہ لگتے ہیں، ورنہ بدعات پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، شرک پہ، میلوں ٹھیلوں پہ کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ کھربوں خرچ ہو رہا ہے۔ دین کے اوپر خرچ کرنے والے اور دین سے جڑنے والے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے نبی کی سنت کی محبت والے، وہ کام ہی ہوں گے۔ وَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ، تو کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ کوئی انکار کرتا ہے تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کوئی ساتھ چلتا ہے تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کوئی نہیں ساتھ چلتا تب بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں قرآن کی عظمت اور فضیلت میں کہ آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، یہ حکم نازل کیا جا رہا ہے، اس کو آپ نے پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ لتنذر، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، غفلتوں سے ڈرانا ہے، اور جب کسی کو ڈرایا جاتا ہے وہ آگے سے مذاق بھی بناتے ہیں۔ آج افسوس، یعنی میں جو بات کی نا آپ کے سامنے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ لوگوں کو سناتے تو کافروں کی طرف سے رد عمل آتا، کبھی صاف انکار کر دیتے، کبھی مذاق اڑاتے، کبھی اعتراضات کرتے، اور کبھی اسی معجزے کا مطالبہ کرتے۔ واللہ العظیم میں ایک ایک حرف کے اوپر شہادت دے سکتا ہوں، میرے پاس ایک ایک حرف کی شہادت موجود ہے کہ آج یہی کام جب مسلمانوں سے، کلمہ کو مسلمان سے کیا جاتا ہے کہ قرآن کے لیے آؤ، سیم وہی بہانے جو کبھی
کافر بنایا کرتے تھے، جو کبھی منافق بنایا کرتے تھے، آج کا کلمہ وہ مسلمان بناتا ہے. کبھی مدارس کے اوپر اعتراض کرے گا، کبھی داڑھی پر اعتراض کرے گا، کبھی پردوں پر اعتراض کرے گا، کبھی مولویوں پر اعتراض کرے گا، کبھی مسلکوں کا بہانہ بنائے گا، کبھی فرقوں کا بہانہ بنائے گا، کبھی بدعملی کو سامنے پیش کرے گا، کبھی مجبوریوں کو سامنے پیش کرے گا، کبھی حقوق کو سامنے پیش کرے گا. یعنی ہر وہ جملہ جو اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے اور کافروں اور منافقوں کی طرف سے آتا تھا، آج افسوس کی بات ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے. ہیں ساری اہل سنت، ہیں ساری اہل حدیث، ہیں سارے فاروقی علوی، ہیں ساری جنتی جنت کے ٹھیکیدار بھی، دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے فتوے دینے والے بھی. لیکن حالات کیا ہیں کہ جو کام کبھی منافق اور کافر کیا کرتا تھا، آج وہ کام آج کا مسلمان کرتا ہے. ہمارے پاس تو کوئی عیسائی نہیں آئی ہوئی ہے، خواتین میں کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی آئی ہوئی ہے، کوئی سکھ اور ہندو آئی ہوئی ہے. تو یہ بہانے مطلب کن کی طرف سے ہوتے ہیں نہ آنے کے؟ مسلمانوں کی طرف سے، اہل حدیث بیٹیوں کی طرف سے، اہل سنت بیٹیوں کی طرف سے ہوتے ہیں. تو فرق کیا رہ گیا؟ یہ وہ بات ہے جو ہماری تکلیف بنتی ہے. تو یہ تکلیف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی تھی، اور تسلی اللہ رب العزت دیتا تھا. تو اسی طرح ہمیں بھی تسلی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یا جو اللہ والے محبت کے حوصلے کے کلمات کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو آگے سے جلی کٹی سناتے ہیں وہ اپنی اوقات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اندر سے. اور افسوس کے ساتھ اس میں اسکولیوں کے مریض اول درجے پہ آتے ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، نصیحت مومن ضرور پکڑیں گے. ایمان والے قرآن پڑھا جائے فائدہ نہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ ان پر حوصلہ رکھیں جو آپ کی طرف آ رہے ہیں. وہ 1 ہیں، وہ 10 ہیں، وہ 40 ہیں، وہ 313 ہیں، وہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی آپ منفی نہ سوچیں کہ فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا. آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ مومن ماننے والے بھی ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم جیسے بھی ہیں، ابو ہریرہ جیسے بھی ہیں، ابو بکر صدیق جیسے بھی ہیں، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ عنہم جیسے بھی ہیں، امہات المومنین بھی ہیں، انصار مہاجرین بھی ہیں. یعنی آپ ان پر دیکھیں جو اس کام کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں، آپ کی چاہتے، آپ کو انرجی ان سے ملے. جو نہیں مان رہے ہیں ان کو دیکھ کے ڈسہارڈ ہو کے، پریشان ہو کے تنگ دل نہ ہوں. یہ اللہ تسلی دے رہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل، اس چیز کی جو اتاری گئی ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے سوا، اولیاء، اور دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ رب العزت نے اللہ کی قسم اس آیت میں جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے. جو مرضی کے مطلب پیر، امام، فقیہ، جب قرآن کی بات پیش کی جائے، اللہ کے نبی کی فرمان کی بات پیش کی جائے، میرا امام یہ کہتا ہے، میری فقہ یہ کہتی ہے، میرا مولوی یہ کہتا ہے، میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، اللہ نے کاٹ دی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بھی صرف اس بات کی پیروی کرو گے جو میں نازل کر رہا ہوں، اور آپ کے چاہنے والے بھی آپ کے عمل کو سنت بنائیں گے، ایرے گہرے کی بات کی پیروی نہیں کریں گے، اس کو سنت نہیں بنائیں گے. اولیاء اللہ، حقیقی ولی، حقیقی دوست وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کے چلتے ہیں. جو من مانی بدعات اور روز کی نئی نئی رسومات کرنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دوست اور ولی نہیں ہو سکتے. وہ بدعتی ہو سکتے ہیں، فرقہ پرست ہو سکتے ہیں، لیکن جس کے عمل کی دلیل صرف ایک سادہ سا سوال، جو کوئی عمل ہو ثواب کے لیے کرنا ہے، تو دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے. اگر کیا ہے تو وہ ثواب ہے، نہیں کیا تو وہ کائنات کا سب سے بڑا فساد ہے. جو ثواب کے لیے کرنا ہے، جو عبادت سمجھ کے کرنا ہے، جس کو دین سمجھ کے کرنا ہے، تو دین کے اوپر انا اول العابدین، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عبادت میں کام کریں گے، پھر اس کو اللہ فرمائے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ اللہ کے نبی نے کام کر لیا، یہی سب سے اچھا اور احسن کام ہے، اس کو اپنا لو. اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو، آپ کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کو کرنے والے لاکھوں میں ہوں، کروڑوں میں ہوں، تو وہ مطلب اللہ کے خلاف دوستوں کو وہ حصہ دینا، اس درجے پہ لے کے جانا جس پر اللہ نے خود کو اور اللہ کے نبی کو رکھا ہوگا.
اتبعوا ما انزل الیکم، تم پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے. الیکم تمہاری طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن نازل کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان نازل کیا گیا. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونی، اس کے سوا، اولیاء اور دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو قرآن کی اس عظیم نصیحت کو سمجھ کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے ہیں. منمانیاں کرنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت قلیل ہوتے ہیں جو قرآن کا صحیح فہم سمجھ کے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ہیں، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو. یعنی جتنے بھی بستیوں کو، جتنی بھی نسلوں کو، جتنی بھی قوموں کو، جتنی بھی امتوں کو تباہ کیا، اس کا سبب بتایا جا رہا ہے اس میں کہ یہی وجہ تھی کہ جو نبی آتا یہی نصیحتیں لے کے آتا، یہی توحید لے کے آتا، اللہ کا راستے لے کے آتا، اور اس کے مقابلے میں لوگ کوئی بتوں کو پوجتا، کوئی قبروں کو پوجتا، کوئی فرشتوں کو پوجتا، کوئی آپ کو پوجتا، کوئی دیوی کو پوجتا، کوئی دیوا کو پوجتا. یعنی اپنے اپنے ولی بنا کے کھڑے کر لیتے، اپنے اپنے دوست بنا کے کھڑے کر لیتے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں. اور اسی وجہ سے وہ مطلب کٹ گئے، مٹ گئے کہ اللہ اس کے رسول کو دوست نہیں بنایا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیا، اپنے لیڈر کو لا کے کھڑا کر دیا، کسی نے سیاسی لیڈر کو لا کے کھڑا کر دیا، کسی نے مذہبی لیڈر کو لا کے کھڑا کر دیا، کسی نے احبار اور رہبان کو لا کے یہودیوں نے کھڑا کر دیا، اپنے درویشوں، پیروں اور مولویوں کو لا کے وہاں کھڑا کر دیا. اور اس پر ہی یہ تباہی کے سلسلے آتے ہیں کہ یہ منمانیوں کے دین نہیں جو اللہ نازل کر رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب تک وہ دین جو اللہ نے نازل کیا ہے اس سے راضی نہیں ہوگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، تب تک اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہوگا. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، بہت سی بستیاں ہیں، اہلکناہا، کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فجاءہا، پھر آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتاً، رات کو، اور ہم قائلون، جبکہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. بیاتاً، رات کو، ایک مسئلہ بہت ہمارے ہاں اختلافی بنایا جاتا ہے اور سرے فہرست اہل حدیث کو رکھا جاتا ہے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں. اللہ کی قسم، روئے زمین پر سب سے معتدل انداز میں اگر کوئی عزت اہل بیت کی کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اہل الحدیث کے پاس والا کرتا ہے، اسلاف والا کرتا ہے. یہ بیان سے میں نے اس لیے اشارہ کیا ہے کہ اہل بیت کو اہل بیت کہتے کیوں ہیں. یہ ایک ہوتا ہے دار، عربی میں گھر کو دار کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں بیت. تو جو دار ہوتا ہے نا، یہ صرف گھر بنا ہوا جس کو دروازے لگے ہیں، گھر ہے، دیواریں ہیں، یہ خالی مجموعے کا نام دار ہے. لیکن جب اس میں رہا جائے، رہائش کی جائے، اس میں رات گزاری جائے، اس میں اہل ہو بندے کا، اہلیہ ہو بندے کی، اور وہاں سوتا ہو، رہتا ہو، رہائش رکھتا ہو، پھر اس کو بیت کہتے ہیں. بیاتن، کہ جس میں رات گزاری جائے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت تھی جن کے گھروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات گزارا کرتے تھے. تو وہ بدبخت لوگ پنجتن پاک کے نام کے اوپر اللہ کے نبی کی بیویوں کا انکار کر دیا جاتا ہے، ان کی شان گٹا دی جاتی ہے، ان پر تبرہ بازی کی جاتی ہے. اور انگلش میں آپ دیکھیں جس کو ہاؤس کہتے ہیں، ایک ہوم ہوتا ہے. ہاؤس یہ گھر کا جو ہے نا مجموعہ، دیواریں، دروازے، باہر لکھا ہوتا ہے دروازے کے ہاؤس فلاں کا، یہ اس کا نام ہے. لیکن جو ہوم ہے جس میں بیوی بچے رہتے ہیں، جس میں رہائش کی جاتی ہے، اس کو ہوم کہتے ہیں. تو اس لیے بیاتن اہل بیت اس سے ہیں، یعنی سب سے پہلے قرآن اہل بیت اللہ کے نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن و حسین کا نام لے کے باقی چھوڑ ہی دیے جاتے ہیں اور اعتراض کیے جاتے ہیں، یہ نہیں مانتے. تو قرآن نے اہل بیت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا ہے قرآن، اور ان میں اہل بیت میں یعنی بچوں میں ان کو اس میں شامل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا پر.
اور یہ حسب نسب کی نسبت سے یعنی اہل بیت یہ بنتے ہیں، ورنہ عمومی نسبت سے اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فَجَاءَهَا، پھر آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً رات کو، اور ہم قائلون، جبکہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی جب بندہ غفلت کی نیند سو جاتا ہے، نہ نماز پڑھی سو گیا، نہ قرآن پڑھی سو گیا، میڈیا دیکھتے سو گیا، انکار کرتے سو گیا، ظلم کرتے سو گیا، حرام کھاتے سو گیا، توبہ کیے بغیر سو جاتا، قرآن کے مذاکرے کے بغیر، نبی کی بات پر دھیان دیے بغیر، کہ بے فکری میں بندہ جب سو جاتا ہے تو وہ لوگ نبیوں کا انکار کر کے، قرآن کا انکار کر کے، عبادات کا انکار کر کے آرام سے رات کو سوئے ہوتے یا دن کو سوئے ہوتے، اوپر سے پتھروں کی بارشیں پڑنے لگ جاتی، اوپر سے بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا جاتا، کبھی عذاب سیلاب کی شکل میں آ جاتا کہ ان پر جو تم سے پہلے جتنے بھی ہلاک ہوئے ہیں وہ قرآن کی جو تعلیم پہلے صحیفوں میں، پہلی کتابوں میں آئی تھی، پہلے رسولوں کے ذریعے، اس کا انکار کر کے بہت سے بستیاں، بہت سے لوگ، ملک، املاک تباہ ہو چکی ہیں۔ اب تمہاری باری ہے، اب تم زندہ ہو، تم بھی ایسے ہی غفلت کی نیند سو گے، قرآن کو نہیں پڑھو گے، نبی کے فرمان کو نہیں پڑھو گے، نمازیں ادا نہیں کرو گے، حقوق اللہ، حقوق العباد نہیں مانو گے، تو ایک دن تم بھی سوئے ہوگے، تمہارے اوپر بھی بہت سے عذاب طاری ہو جائے گا۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، پھر نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب کہ آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر ان یہ کہ قالوا، انہوں نے کہا انا كنا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم، یعنی جب پکڑ آتی ہے پھر اکڑ ٹوٹ جاتی ہے، پھر سارے عذر بہانے قرار ختم ہو جاتے ہیں، پھر کوئی مکر نہیں چلتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے غافل کر دیا، مال کی کثرت نے غافل کر دیا، عہدوں کی کثرت نے غافل کر دیا، تمہیں دنیا کی شہرت نے غافل کر دیا، مقابلے بازی نے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، کہ تم کثرت کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کتے لالچی بن کے اتنے بے حس ہو جاتے ہو کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچتے اور تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، اولادیں برباد ہو رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں، جنتیں ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، ایمان ضائع ہو رہے ہیں، سب کچھ مسلمان کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے اپنی مرضی کے کھیل کھیلتے جا رہے ہیں۔ فما کان دعواہم، یعنی پھر پکار رہ جائے گی، چیخو پکار، ہائے یہ ہو گیا، ہائے پکڑے گئے، ہائے افسوس، قبروں میں چلے گئے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اور قرآن مجید کا اکثر خلاصہ میں یہی نکالتا ہوں، یہ پچھتاووں سے بچانے والی کتاب ہے، یعنی بار بار اللہ رب العزت تنبیہ کرتے ہیں، دن میں 5 بار ہم 20 اذانیں سنتے ہیں، کئی مسجدیں ہیں، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم تک، لیکن ہم اس دعوت کی پکار کے اوپر نہیں لبیک کہتے۔ شیطانی باتیں ہمیں ساری یاد ہیں، باقی ساری دعوتیں، اس کی دعوت ہے، اس کی دعوت ہے، اس نے بلایا، اس نے بلایا، سارا دن بیزی ہے، کوئی دعوت دین کی چلے جائے تو موت پڑ جاتی، تو تب پچھتائیں گے جب مطلب وہ موقع ختم ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، اب کیا ہے بلاؤ تو کیا کہیں، ٹائم نہیں ہے، تو جب ٹائم ختم ہو جائے گا نا پھر چیخو پکار کریں گے، ہائے افسوس، کوئی ٹائم اب دے دو، ہم آجل المسمى فاصدق واکن من الصالحین، ایک لمحہ ہی دے دو، ہم کوئی صدقہ خیرات کر کے، کوئی نیکی کر کے صالحین میں سے ہو جائے۔ وما کان دعواہم، پھر نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا انا كنا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ فلنسألن الذین ارسل الیہم،
پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے الذین ان لوگوں سے کہ ارسل بھیجے گئے الیہم ان کی طرف رسول ولنسألن المرسلین، اور البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے گئے رسولوں سے، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ ہر بندے تک رسول یا رسول کا پیغام لازمی پہنچتا ہے، اور اگر اس نے اس کا انکار کر دیا تو گویا کہ اس کے خلاف حجت ہو گئی کہ تیرے پاس میرا رسول آیا تھا، میرا پیغام آیا تھا، تو تم نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہوا بندہ پکڑا گیا۔ اور اگر وہ مطلب رسول کی بات کو مانتا ہے تو ساری عزتیں اللہ رب العزت نے اسی میں رکھی ہیں۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا، جب وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس جہنم میں، سمعوا تو سنیں گے لہا اس کا شہیقاً داڑنا، وہی تفور جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی، تقاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ پھٹ پڑے غیظ و غضب سے، کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا فیہا اس میں فوج کوئی گروہ، سألہم تو پوچھے گے ان سے، خازنۃھا اس کے دروگے، یعنی جس بندے کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے وہ جہنم کے دروگے سوال کر رہے اسے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی رسول کو ماننے والا کوئی اس کا امتی نہیں آیا تھا، کوئی رسول کے برسا کوئی تمہارے پاس دائی کوئی مولوی کوئی معلم نہیں آئے تھے؟ قالوا وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا یقیناً آیا تھا ہمارے پاس نذیر ایک ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے جھٹلایا اسے، وقلنا اور ہم نے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر مگر بہت بڑی گمراہی میں، یعنی جو ہمارے پاس دین کی دعوت لے کے آتا ہم اس کو کہتے تو گمراہ ہے، اللہ کے نبی پہ اعتراض کرتے، صحابہ پہ اعتراض کرتے، اور جو خالص دین والے ہیں ان کے اوپر اعتراض ہوتے، جاہلوں کے ساتھ تو بہت جاہل مل جاتے، لیکن خلوص والے لوگوں کے ساتھ کم ہی ہوتے ہیں، ایمان والے یقین والے توحید والے جہنم کے بادل والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع اور وہ کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے، او نعقل یا سمجھتے کہ عقل رکھتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر پھر آج ہم جہنم کا بادل نہیں بنتے۔ یہ میں سورہ ملک سے پڑھ رہا ہوں 10 نمبر آئے 29ویں سپارے کی۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، یعنی جب دروگے پوچھیں گے تمہارے پاس دین کی دعوت والا کوئی نہیں آیا تھا، ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، کہیں گے کیوں نہیں آیا، ڈرانے والا تو آیا تھا، ہم ہی گمراہ تھے، ہم نے انکار کیا، ہم نے نہیں مانا، ہم ہی گمراہ تھے، ہماری ساری غلطی ہے۔ اگر ہم ایسے ہوتے کہ وقالوا لو كنا نسمع و نعقل ہم اس کی بات کو سن لیتے سمجھ لیتے، کوئی عقل شعور ہم رکھتے ہوتے، ما كنا فی اصحاب السعیر تو پھر ہم جہنم کی آگ میں پھینکے جاتے۔ اسی لیے تو جہنم کی آگ میں پھینکے گئے ہیں کہ ہم نے نبیوں کی رسولوں کی باتوں کا انکار کیا تھا۔ فاعترفوا پھر وہ اعتراف کریں گے، اقبال جرم کریں گے، بذنبہم اپنے گناہ کا اپنے جرم کا، فسحقا لاصحاب السعیر چنانچہ دوری ہے دوزخ والوں کے لیے۔ فرمایا یہی سبب بن گیا ان کے جہنم میں جانے کا۔ اور جنتیوں کا سبب اگلی آیت میں بیان کیا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب بلا شبہ وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بالغیب بھی دیکھے، لہم ان کے لیے مغفرۃ و اجر کبیر مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ ارسل الیہم بھیجے گئے ان کی طرف رسول، ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، امام الانبیاء بھیجے گئے ہیں، تو ہم سے پوچھا جائے گا من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون ہے، پہلے پوچھا جائے گا من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر نبی کو مانا ہوگا، نبی نے اپنے رب کا جیسے تعارف پیش کیا ہوگا وہ تعارف ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا جواب ہوگا ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر اللہ پوچھے گا من نبیوں کا بتا تیرا نبی کون ہے، کس کا تو نے کلمہ پڑھا تھا، کس کے اوپر جو وحی جو صحیفہ جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ کس کی کتاب کو فالو کرنے والا تھا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعی کلمہ پڑھ کے آپ کی حدیث کو آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کو سمجھا ہوگا تو جواب ہوگا نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر اس سے پھر تیسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے، اگر اس نے گھر بیٹھ کے دین نہیں بنایا ہوگا، رسموں کا دین نہیں ہوگا،
بدعات اور خرابات کا دین نہیں ہوگا، روز نئی نئی عبادات کرنے والا دین نہیں ہوگا۔ وہ جو دین آپ پر مکمل ہوا، جس کو الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ مکمل کیا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے ساری زندگی عمل کیا، وہ دین ہوگا تو یہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور بندہ کامیاب ہو جائے۔ اور اگر نہ رب کی پہچان ہے، نہ رسول کی پہچان ہے، نہ قرآن کی پہچان ہے، پھر جواب ہوگا وہی کافروں والے، جیسے دنیا میں کافروں والی حرکتیں ہیں نا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ تو دین پڑھا ہوگا تو دین کا تعارف ہوگا، قرآن کو سمجھا ہوگا تو جواب آئے گا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ اشارات کیے ہیں کہ اگر میرے جیسے ادنا سے طالب علم کو پریپ کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک کا نصاب لکھنے کے لیے کہا جائے نا، میں ان 3 سوالوں کے اوپر الحمدللہ لکھ سکتا ہوں، من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، کیونکہ پوری کائنات کے علوم ان 3 سوالوں میں سمٹے ہوئے ہیں، پوری کائنات کے علوم کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پھر البتہ ضرور پوچھے جائیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گا ان کی طرف رسول، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے گئے رسولوں سے، کہ پھر ہم ضرور بیان کریں گے، وَلَنَقُصَّنَّ، ضرور بیان کریں گے ان سب باتوں کو، علیہم ان پر، بعلم، پورے علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب، یعنی ہم وہ غائب انسان ہی ہو جاتے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ایک ایک بات ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ جب رسول آیا تم نے کیا کہا، رسول کی دعوت آئی تم نے کیا کہا، رمضان آیا تم نے کیا کہا، موقع ملا دین کا تم نے کیا کہا، بہانے کیا بنائے، عذر کیا بنائے، رسولوں کی دعوت کیا تھی، تمہاری دعوت کیا تھی۔ تو ہم کوئی غیب نہیں تھے کہ ہمارا دین لٹ رہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے صحابہ کے راستے کو چھوڑا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کے راستے۔ اللہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو رسولوں کے ساتھ ہوا ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کا، جو تم نے مطلب من ربو کا کی تیاری کی، اللہ کے پاس ریکارڈ ہے کہ کس نے رب کو رب مانا ہے، کس نے کھربوں ربوں کو بنا کے رب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بھی ڈوبیاں تارنے والا ہے، یہ بھی ندائیں سننے والا ہے۔ تو جنہوں نے کئی رب بنا لیے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک رب بہتر ہے یا کئی رب بہتر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے قید کے ساتھیوں کو کہا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک رب بہتر ہے کہ کئی رب بہتر ہیں؟ در در پہ سجدہ بہتر ہے کہ ایک در پہ سجدہ بہتر ہے؟ اس قبر پہ جھک جاؤ، اس قبر پہ جھک جاؤ، اس در پہ جھک جاؤ، اس در پہ جھک جاؤ، ایک رب کے در پہ جھکو اور پورے یقین، ایمان اور چاہت اور محبت کے ساتھ جھکو، تاکہ پتہ لگے رب کو کہ یہ رب کو ماننے والا ہے۔ وَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان سب باتوں کو، علیہم ان پر، بعلم، پورے علم کے ساتھ، یعنی پورے دلائل کے ساتھ کہ ایک ایک لمحہ تو نے کیا کیا دلیلیں پیش کی تھی، کیا کیا بہانے پیش کیے تھے، کیا کیا مکر کیے تھے، کیا کیا فراڈ کیے تھے۔ وما كنا غائبین، ہم غائب نہیں تھے جب تو میرے دین کے مذاق اڑا رہا تھا، جب تو میرے صحابہ کے اوپر باتیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پر بات ہو، اللہ کے ولیوں پر بات ہو، جو حقیقی سچے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والے ولی ہیں، ان کا انکار کرنے والا تو پھر یہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ لیکن جو قرآن و حدیث پر چلنے والے ہی نہیں ہیں، ان کو رب بنا کے پیش کرنے والا، یہ اس بیچارے کی اپنی پہنچ ہی اتنی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ پہچان معرفت شعور ہوتا کیا ہے۔ وَلَنَقُصَّنَّ، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان سب باتوں کو، علیہم ان پر، بعلم، پورے علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن اس دن برحق ہے، والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن اس دن برحق ہے۔ ومن ثقلت، پھر جو شخص کے بھاری ہوگے موازینہ، اس کے نیک اعمال کی میزان، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جو شخص کے ہلکی ہوگی اس کی میزان، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما کانوا، بوجہ اس کے کہ تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، بے انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، ناانصافی کرنے والے۔
اب یہ ساری بات کو کس نے خلاصہ کیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو تمہارا ایک ایک بہانہ، ایک ایک بدعملی، ایک ایک عمل، ایک ایک خلوص تولا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کا وزن ہوگا۔ ہر ایک میری بہن بیٹی کے روزے کا وزن ایک جیسا نہیں ہے، ساری بیٹھی ہوئی ہیں تو بیٹھنے میں خلوص سب کا ایک جیسا نہیں ہے، توجہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے، فہم سب کا ایک جیسا نہیں ہے، غیرت، حیا اور ایمان سب کا ایک جیسا نہیں ہے، صلاحیت اور شعور سب کا ایک جیسا نہیں ہے۔ یعنی ایک ایک فرد کا کہ کھربوں انسانوں میں سے اللہ ہر ایک کے وزن کو جانتا ہے کہ اس کی نیت کا وزن کیا ہے، اس کے الفاظ کا وزن کیا ہے، اس کے تقویٰ کا وزن کیا ہے، اس کی للہیت کا وزن کیا ہے، اس کی خدمت خلق کا وزن کیا ہے، اس کے چھپی ہوئی تنہائیوں میں کیے گئے عمل کا وزن کیا ہے۔ ایک ایک عمل کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر بات کرنے والے، ان پر تبرہ کرنے والے، ان کے ایمان میں شک کرنے والے، ان سے متنفر کرنے والے، ان کے لیے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کوئی ہزاروں اسکالر آپ کو میڈیا پہ ملیں گے، لاکھوں کلپ ایک ایک منٹ میں وائرل ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے جو کسی نہ کسی طرح سیدہ عائشہ کے ایمان میں شک کرنا، ابوبکر صدیق کے ایمان میں شک کرنا، امیر معاویہ کے ایمان میں شک کرنا، جبکہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مد جو خرچ کر دیں اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو میرے نبی کے صحابہ کے مقابلے نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ان کا خلوص کے اوپر ایک مد جو خرچ کیا ہوا آج ہمارا جو ہے نا مطلب ریاکاری کے دور میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر کا عمل برابر نہیں ہے، ہر کے تہجد برابر نہیں ہے، ہر کے محبت برابر نہیں ہے، ہر کے آنے میں للہیت اور خشوع برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کو ایک ایک فردن پتہ ہے کہ کس کا کیا وزن ہے، اس کا ریکارڈ پتہ ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یعنی قیامت کے دن میزان کے اندر تمہارے ایک ایک عمل کا وزن ہوگا، نیکیوں کا بھی برائیوں کا بھی۔ یہ حق ہے کہ قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اب لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بھی طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جی وزن کیسے ہوگا، اعمال کا وزن کس طرح ہو سکتا ہے، الفاظ ہوا میں تحریر ہو جاتے ہیں، ہوا کا وزن ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آج تو یہ سائنس نے ثابت کر دیا، آج تو پریکٹیکل پتہ لگ جاتا ہے کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے، ٹمپریچر چیک نہیں ہوتا ہے، بخار کا ٹمپریچر چیک نہیں ہو جاتا ہے، ہوا کسی چیز میں بھروانی ہے، گیس بھروانی ہے، چیک نہیں ہوتی ہے کتنی گیس۔ تو اللہ رب العزت ایک ایک عمل کا، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کے موت تک ایک ایک جملہ کتنا برا ہے یا کتنا اچھا اس کو تولا جائے گا۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کی آخری حدیث جو لے کے آئے ہیں نا، وہ اس معاملے کے اوپر لے کے آئے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور باب بھی اسی وزن سے قائم کیا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا، اور کس انداز میں وہ سلسلے کو لے کے گئے ہیں کہ بخاری شریف میں جو پہلی حدیث لے کے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا انحصار جو ہے انسان کی نیتوں کے اوپر ہے، انسان کے خلوص پر ہے۔ پھر اس میں اعمال بھی ذکر کیے گئے ہیں، اس میں طہارت بھی ذکر کی گئی ہے، عبادات ذکر کی گئی ہے، جہاد ذکر کیا گیا۔ تمام کچھ ذکر کرنے کے بعد آخری حدیث کیا لے کے آئے ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ میں پوری کی پوری بخاری شریف اور پوری کی پوری دین کا جو کام کیا ہے یہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں کہ کل یہ میرا اعمال اللہ ترازو میں رکھ کے تول کے مجھے جنت دے دے۔ بخاری لکھنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور کتنی رضامندی پہ لکھی گئی ہے؟ اتنی رضامندی کے اوپر کہ ان کی جو موت تک، شہادت تک معاملات جو چلے جاتے ہیں
کہ ان کو وقت کے بادشاہ نے کہا میرے بچوں کو نا گھر پہ پڑھانے آ جائے کر. کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے لکھی ہے، میں دین کی ناقدری نہیں کر سکتا، میں دین کی بے ادبی نہیں کر سکتا. پیاسے کو کنویں کے پاس چل کے آنا پڑے گا، جہاں بیٹھ کے دوسرے مسلمان پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ کے تمہارے بچے بھی پڑھیں گے. اس نے کہا اچھا چلیے ٹھیک ہے چھوڑ دو، میرے بچے ہی آ جائیں گے، ٹائم خاص کر دو میرے بچوں کے لیے. کہا نہیں، میں کسی کو نہیں روکوں گا، یہ سب کے لیے ہے، عام ہے، جو آتا ہے آئے گا. اسی سے ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ثابت کیا کرنا چاہتے تھے کہ میں نے کوئی عمل کسی بادشاہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے، کسی سے کوئی انعام کے لالچ میں نہیں کیا ہے، یہ سارے کا سارا کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو جس میں مجھے اللہ کی رضا نظر آئے گی وہی کام کروں گا. اسی سے بخارا چھوڑنا پڑے، اسی سے آگے ان کی موت تک کا سلسلہ چلا جاتا ہے. یہی واقعہ کہ میں نے اجر اللہ سے لینا ہے، تو اجر کوئی بندہ اجرت دے بھی کیا سکتا ہے؟ اس کی کسی کام کی بھی ایک حرف کی کوئی اجرت نہیں دے سکتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے اجر دینے ہیں سارے معاملات. تو اسی حدیث پر ایک واقعہ تقریباً ہر رمضان میں یاد کروایا، آج بھی کروا دیتا ہوں اسی حدیث کی نسبت سے، کہ ایک بابا جی انہوں نے کسی عالم دین سے کسی مجلس میں بزرگ نے یہ حدیث سنی کہ وہ بزرگ اس انداز میں وہ حدیث بیان کر رہے تھے محدث کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کلمتان، دو کلمات، کلمتان حبیبتان، کہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور زبان کے اوپر خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں. کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رحمان کو دو کلمے بڑے محبوب ہیں اور زبان میں بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے وزنی ہیں. وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ بس. یعنی سبحان اللہ کہنے کا ایک مطلب اس حدیث کو لانے کا یہ بھی ہے کہ اللہ تو پاک ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ تیرے نبی کے پاک مجموعے کو، تیرے نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو جمع کروں، اور میں نے آخری حد تک وضو بھی کیا، استخارہ بھی کیا، محنت بھی کی، امانت اور دیانت کے ساتھ یہ کام کیا. لیکن اس کے باوجود اگر کمی رہ جائے تو پاک ہے. انسان غلطی سے پاک نہیں ہے، انسان خطا سے، کمزوری سے پاک نہیں ہے. بندہ امام نماز پڑھا رہا ہوتا اور بھول جاتا ہے، رکوع سجود میں کوئی تشہد میں کوئی غلطی آ جاتی، پیچھے سے مقتدی کیا کہتا ہے سبحان اللہ. کیا مطلب ہے کہ آپ چیک کریں آپ سے غلطی ہو گئی. اللہ غلطی سے، خطا سے پاک ہے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب. ہر انسان سے نسیان ہو سکتا ہے، نشانہ خطا ہو سکتا ہے، بات غلط ہو سکتی ہے. تو اس لیے امام بخاری ایسے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن تو پاک ہے، ہم سے کمزوری رہ سکتی ہے، ہماری کمزوریوں کو دور کر دے. ربنا تقبل، ہے اللہ قبول کر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ ساری باقیاں تیرے لیے ہیں، ساری حمدیں، ثنائیں اور عظمتیں تیرے لیے ہیں. تیری عظمت، ثنا اور حمد میں یہ کام ہو گیا، تیری رضا میں یہ کام ہو گیا، ورنہ یہ کام میں گناہگار بس کے بس کی بات نہیں تھی. یہ خلوص والے لوگ ایسے ہی نہیں کہ قرآن کے بعد پوری امت میں جتنے بھی سمجھدار ہیں جو صحیح امت کا حصہ بنتے ہیں ان سب کا اجماع اور اتفاق اس بات پہ کہ قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا سب سے پہلا درجہ ہے. تو پھر وہ بزرگ یعنی یہ حدیث سن لی انہوں نے، اور سننے کے بعد ساری زندگی اس حدیث پر عمل بھی کیا، ساری زندگی اس حدیث کو بیان بھی کیا کہ جس مجلس میں جاتے، کسی گراؤنڈ میں جاتے، کسی شادی میں جاتے، کسی بھی جگہ پہ جاتے خوشی غمی میں، تو وہاں انہی الفاظ میں وہ بلغوا عنی ولو آیا کہ ایک آیت کو اچھے طریقے سے سمجھ لو اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہو. تو وہ بابا جی اس آیت کا بھی مصداق رہے، اس حدیث کا بھی مصداق رہے کہ اس بات کو وہ ہر جگہ بیان کیا، حتیٰ کہ ایسے وہ ضرب المثل بن گئے کہ ہر بندے، بچے بھی، رشتہ دار بھی یہ چیز اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے کہ یہ بابا جی حدیث سے ضرور بیان کرے. ان کا تقیہ کلام ہو گیا، ان کی زندگی کا حصہ بن گیا. صرف ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ ایک حدیث پر عمل بھی مستقل کیا، دعوت بھی مستقل دی، اور کرتے کرتے وہ بابا جی بیمار ہوئے، ہاسپٹل چلے گئے.
اور جب ان کو ہوش آتی وہ پھر یہی پڑھتے رہتے کہ تمہیں پتہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رحمان کو دو کلمے بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، کل میزان میں بڑے وزنی ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بیان کرتے کرتے جب آخری وقت آیا، عیسائی ڈاکٹر اس کے پاس تھا، اس نے اتنی زبردست قسم کی یقین والی، ایمان والی، نور والی، بصیرت والی، ہدایت والی اس بزرگ کی موت دیکھی اپنی آنکھوں سے، تو اس نے اس کی اس موت کے ساتھ ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے اس حدیث کی سچ شروع کی، اس کے اوپر حوالہ تلاش کیا، اس کو سمجھا، اور جس طرح وہ بزرگ آخری سانس تک یہ حدیث بیان کرتا رہا، تو اسی طرح وہ عیسائی ڈاکٹر مسلمان ہو کے اس حدیث کو بیان کرتا رہا۔ یہ ہوتا ہے کہ شفا جلا کے جانا زندگی کے اندر۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ایک شمع بجھنے لگے نا، ایک موم بتی، ایک دیا بجھنے لگے، پھڑپھڑانے لگے، اس کے بجھنے سے پہلے کوئی اور شمع روشن کر دینا۔ تو یہ ہم شمع روشن کر رہے ہیں، ناظرہ میں بھی، حفظ میں بھی، ترجمہ میں بھی، تفسیر میں بھی، اور جن میں ایمان ہے جو وقت دے رہے ہیں انشاءاللہ وہ کمشکات فیہا مصباح، تو ان کے جو دل ہیں وہ روشن ہوتے رہیں گے۔ اور مقصد ہمارا اپنا بھی یہی ہے، ہمارا دل روشن رہے، ہماری نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے، میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ یہ چراغ، یہ روشنی پھیلتی چلی جائے دنیا کے اندر، دین کی، توحید کی روشنی، قرآن کی روشنی، سنت کی روشنی، ایمان کی روشنی، عمل کی روشنی یہ دنیا تک پہنچ جائے۔ والوزن یومئذ الحق، اعمال کا وزن اس دن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو پھر جو شخص کے بھاری ہوگے اس کے نیک اعمال کی میزان، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، کہ جو شخص کے ہلکی ہوگی اس کی میزان، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو خود، اپنی جانوں کو خود خسارے میں ڈالا۔ پتہ کیا؟ کسی عالم دین سے، کسی نے باہر سے سوال کیا کسی شیخ الحدیث سے، کال کی، کہنے لگے جی جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اتنا لمبا ہزاروں سالوں کا پروسیجر کرنے کی بجائے، تو اللہ کو تو پتا تھا نا آدم کی ساری اولاد میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو اللہ جو جنت والے تھے ان کو پیدا کر کے جنت میں داخل کر دیتا، جو جہنم والے تھے ان کو جہنم میں داخل کر دیتا۔ پتا تو ہے نا اس کو کون جنتی ہے کون جہنمی۔ تو صاحب دین نے کہا کہ اللہ رب العزت بظلام للعبید اپنے بندوں کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ ایسا کرتا پھر بندہ کہہ سکتا تھا میرے رب نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے موقع ہی نہیں دیا، مجھے جوانی نہیں دی، مجھے آنکھیں ہی نہیں دی ہیں، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا ہے، مجھے ماں باپ ہی نہیں دیے ہیں، مجھے سورج چاند ستارے نہیں دیے ہیں، مجھے ہاتھ پاؤں ہی نہیں دیے ہیں، مجھے زبان ہی نہیں دی تسبیح کے لیے، مجھے آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے۔ کہ اگر اللہ اس کو مہلت نہ دیتا، ٹائم نہ دیتا، امتحان کی تیاری کا ٹائم نہ دیتا، اور اللہ اس کو پھٹے لگا دیتا، تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے رب نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب وہ ٹائم بھی دے، صلاحیتیں بھی دے، قرآن بھی دے، نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، سب کچھ دینے کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کا حق بنتا ہے کہ پوچھے ایک ایک نعمت کا، بتا تجھے بیٹی دی تھی تو نے کیا کیا، تجھے بیٹا دیا تھا تو نے کیا کیا، تجھے آنکھیں دی تھی تو نے کیا کیا، تجھے ٹائم دیا تھا تو نے کیا کیا، تجھے عقل دی تھی تو نے کیا کیا، تجھے دل دیا تھا تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا اس کے اوپر پہلے پوچھے تو صحیح نا، حجت تو قائم کرے تو نے کیا کیا ہے، پھر ظلم ہوتا۔ تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا، عدل کے دن کا مالک ہے، وہ ظالم کو نہ سزا دے یہ بھی اس کا عدل نہیں ہے، وہ ظالم کو سزا دے اس کا عدل ہے۔ آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو، بھائی کو، آپ کو، باپ کو کوئی کسی کو قتل کر دے تو آپ کیا کہو گے؟ عدل یہ ہے کہ اس کو پھٹے لگایا جائے۔ تو عدل انصاف کہتا ہے کہ ترازو رکھا جائے، وزن کیا جائے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں انہیں عزت سے جنت میں بھیجا جائے۔ ایمان والوں کو صرف مل پڑے کہ دین کی منڈی میں دین کی قیمت لگے کہ دین والے کیا ہوتے ہیں، جہاں تو ٹکے ٹکے پہ دین کو بیچ دیا جاتا ہے،
ٹکے ٹکے پہ فتوے دے دیے جاتے ہیں، ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا، باتیں سنا دیتا ہے، تو وہاں پتہ تو لگے نا کہ حقیقت میں عمل کن کا ہے اور کن کو وہ عزتیں ملنی ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر خیر کا عمل کرے گا یارہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اس نے اللہ کے لیے یہ عمل کیا۔ ذرہ برابر یہ اندھیرا ہو حال میں، کوئی ایک سوراخ ہو اور وہاں سے اندر روشنی آ رہی ہو، اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، وہ بھی ذرہ ہے۔ آپ کے ہاتھ پر، جسم پر، ہوا میں، فضا میں اٹھتے ذرات جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، کسی خوردبین سے، کسی آلے سے نظر آئے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا کہ جس کے چھوٹے ہونے کی کوئی مطلب انتہا نہیں ہے، تو اتنی ذرہ برابر نیکی بھی جو ہوگی وہ اس کی تولی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کسی نے آدھی کھجور کے ساتھ روزہ افطار کروایا، کسی نے ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ افطار کروایا، اس کے اعمال کھولے جائیں گے۔ میں پچھلے دنوں آپ کو بتایا تھا کہ ایک عظیم بزرگ مولانا باقر رحمۃ اللہ علیہ، میاں باقر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں کچھ لکھا بھی، رسالے میں بھی پہلا مضمون انہی پر ہے، کتاب بھی ان کی پوری اسٹڈی کی۔ اگر وہ 400 کوئی 80 صفات کی کتاب ہے تو کم از کم 80 دفعہ آپ کے ضرور بھیگی ہوں گی ان بزرگ کے اعمال پڑھتے پڑھتے، ان کی للہیت اور ان کی سنت سے محبت پڑھتے پڑھتے۔ تو ان میں روزہ تھا، ٹائم روزے کا قریب تھا، اور ان کے ساتھ کوئی مولوی رمضان صاحب اس علاقے کے یعنی بزرگ صاحب تھے۔ جب قریب روزے کا ٹائم آیا تو کوئی آنے جیب سے نکالے اور ان کو کہنے لگے امرود لے آئیں، کوئی کھانے کی چیز لے روزے افطاری کے لیے۔ وہ 2 امرود ملے اس کے تو وہ 2 امرود لے آئے، جب نماز کے ایک اس کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اذان کا ٹائم بالکل قریب ہوا تو اس کو کہنے لگے آپ اس نیت کے ساتھ یہ امرود مجھے دے دو کہ آپ میرا روزہ افطار کروا دیں، اور میں یہ امرود آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں آپ کا روزہ افطار کروں۔ امرود وہی ہے، سوچ کیا ہے کہ ڈبل نیکی لینی ہے، اجر لینا ہے، کہ امرود وہ جو لے کے آئے ہیں انہی میں سے اب ڈبل اجر کیا ہو جائے گا کہ یہ اس کا روزہ افطار کروا رہا ہے، اس کا روزہ افطار۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی روشن دان بنایا، گھر بنایا، روشن دان بنا لیا۔ آپ نے پوچھا کیوں روشن دان رکھا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اس لیے رکھا ہے، وینٹیلیشن ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش تو یہ نیت کر لیتا کہ میں اس سے اذان کی آواز سنوں گا، روشنی تو پھر بھی آنی تھی، ہوا تو پھر بھی آنی تھی، لیکن قیامت تک جب تک یہ روشن دان قائم رہتا تیرے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں نیتیں ہوتی کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں خلوص ہوتا کیا ہے، ہم تو 1 منٹ کے اندر بہانہ بنا کے ادھر جاتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، لہذا جو کوئی کرے گا ذرا برابر برائی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی کرے گا ذرا برابر برائی تو یارہ وہ دیکھ لے گا، یعنی اس کو دکھایا جائے گا تم نے کیا کیا ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا، بوجہ اس کے تھے وہ بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیتوں سے ظلم کرتے، ہمارے نبیوں کو جھٹلاتے، ہماری کتابوں کو جھٹلاتے، ہمارے قرآن کو جھٹلاتے، ہماری عبادت کو جھٹلاتے، نبی کی سنت کو جھٹلاتے۔ اس وجہ سے وہ مطلب خسارے میں رہے اور ان کے وزن اعمال کا نہیں شو ہوا، اور پلڑا اس کا کمزور ہو گیا، جھک گیا، اور ایمان والوں اٹھ گیا اوپر، اور ایمان والوں کے پلڑے وزنی ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی تمہیں، فی الارض زمین میں، اقتدار دیا تمہیں، گھر دیا تمہیں، طاقت دی، جوانی دی، بچے دیے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی تھی تمہیں فی الارض زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے لکم تمہارے لیے فیہا اس میں معایشہ، اسباب گزران، معیشت کا سلسلہ تمہارے لیے رکھ دیے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو شکر کرتے، یعنی رب کا کھا کے رب کا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے بہت کم ہو۔ یہ سبب بن رہے ہیں ناشکری کے، یہ سبب بن رہے ہیں اولاد کی نافرمانیوں کے، یہ سبب بن رہے ہیں بے چینیوں کے، یہ سبب بن رہے ہیں عذاب اور بیماریوں کے، یہ سبب بن رہے ہیں جو خون سفید ہو گئے ہیں، بھائی بھائی سے ٹکرا رہا ہے، بہن بہن سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ سارے معاملات آج دین سے دوری کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ میں صرف اس رکوع کا سادہ سا ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں
اور اس کے بعد چونکہ ذرا جذبات کے اندر کبھی خلط ملط ہو جاتا ہے، لفظ کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. کل انشاءاللہ اس رکوع کی تفہیم کو ربط بنا کر اگلے رکوع سے آغاز کریں گے. شروع کی تفسیر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جو پہلا رکوع ہوتا ہے خاص طور پہ یہ صورت میں جو کچھ موضوع بیان ہونے ہوتے ہیں، جتنی بڑی صورتیں خاص طور ان میں، تو ان کو مطلب کھول دیا جاتا ہے، باتیں کر دیا جاتا ہے کیا کیا بیان ہوگا اس میں، تو اس کے بعد ان چیزوں کا آگے بیان کیا جاتا ہے. آخر میں اس کا خلاصہ کر دیا جاتا ہے. آخر میں وہ شروع سے لے کر قرآن کے ساتھ بھی، سورت کے شروع کے ساتھ بھی، قرآن کے اہم جو مقام ہوتا ہے سورت کا اس کے ساتھ بھی ربط بنا کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے شروع کے مقامات میں تفسیر قرآن کا سلوک بھی یہی ہے کہ بہت اس کو بیان کھولا جاتا ہے. تو اس انداز میں میں نے کچھ موضوعوں کا تعارف دینے کے لیے میں انشاءاللہ ویسے بھی آپ کو موضوع بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا آ رہے ہیں، اور خود بھی آپ اس پہ کوشش کرتے رہے مسائل کیا ہو رہے ہیں، اس میں موضوع کیا نکل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. اب کوئی لکھنے کی بجائے ایک ایک حرف قرآن پہ دیکھیں. کتاب انزلہ، یہ کتاب اتاری گئی ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید میں یہ سورہ مبارکہ الیہ کا آپ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی شک شبہ کے اللہ نے کتاب نازل کی. فلا یکن فی صدری کا، چنانچہ نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ اس کی وجہ سے، یعنی اس قرآن و حدیث پر چلنے کی وجہ سے دین پر کوئی تنگی نہ لے، اللہ نے کامیاب کر لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں بھی اس کے ذریعے سے. وذکر للمؤمنین، نصیحت ہے مومنوں کی، یعنی اس نصیحت سے فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، اور جو نئی مومن بانے ان کو ڈراتے رہیں. اگر کبھی ان کی زندگی میں نصیب میں ہوا تو وہ مومن بن جائیں گے، نہ ورنہ پھر جہنم کا والد تو ہے. اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل، اس چیز کی جو اتاری گئی ہے، الیکم تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا، اولیاء اور دوستوں کی. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریۃ، بہت سی بستیاں ہیں، اہلکناھا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، فجاءھا، پھر آیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، بیاتا، رات کو، او ہم قائلون، یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. فما کان دعواہم، پھر نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم، جب آ گیا ان کے پاس، باسنا ہمارا عذاب، الا مگر، ان قال، یہ کہ انہوں نے کہا، الا کنا ظالمین، کہ بلا شبہ ہم ہی تھے ظالم. فلنسألن الذین ارسل الیہم، پھر البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ ارسلہ بھیجے گئے الیہم ان کی طرف رسول. ولنسألن المرسلین، البتہ ہم ضرور پوچھیں گے بھیجے گئے رسولوں سے، یعنی بھیجے گئے رسولوں سے پوچھیں گے تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور اگر وہ انکار کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں واقعی سارے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا. فلنقصن، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان سب باتوں کو علیہم ان پر، بعلم، پورے علم کے ساتھ، وما كنا غائبین، اور نہیں تھے ہم غائب. والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا وزن اس دن برحق ہے. فمن ثقلت، پھر جو شخص کے بھاری ہو گئی موازین اس کے نیک اعمال کی میزان، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں. ومن خفت، اور جو شخص کی ہلکی ہو گئی موازین اس کی ترازو میزان، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو. بما کانوا، بوجہ اس کے کہ تھے وہ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یظلمون، بے انصافی کرتے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے قدرت دی تھی تمہیں، فی الارض، زمین میں. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، لَكُمْ، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معاشا، اسباب گزران کے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو، یعنی اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب ٹلتے نہیں ہیں. اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر بہت زیادہ ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے، آپ کے ٹخنے سوج جایا کرتے تھے، ساری ساری رات 5 10 سپاروں میں قیام کرتے. تو سیدہ عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو جنتیوں کے وارث ہیں، جنت کے دروازے آپ نے کھلوانے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر میرے رب کے میرے اوپر احسان اتنے ہیں تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں.